السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خضر علوی ایوان راولپنڈی۔ لو برڈ کے حوالے سے میں تھوڑی سی بنیادی طور پہ گفتگو کروں گا۔ میں 2021 سے لو برڈ بریڈ کرا رہا ہوں۔ ویسے تو ہم بھی بڑے فینسیئر جو ہیں ہم سے پہلے زیادہ سینئر فینسیئر برڈ کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، اسی کو کیری فارورڈ کیا ہے۔ لیکن جو بھی بندہ لو برڈ سٹارٹ لیتا ہے اس کا بھی ایکسپیرینس رہتا ہے لو برڈ کے حوالے سے، لو برڈ کیپنگ کے حوالے سے، بریڈنگ کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں ہر بندے کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے تاکہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے وہ سود مند ہو، فائدہ مند ہو۔ تو میں اس حوالے سے بنیادی طور پہ ایک چھوٹی سی مثال سے سٹارٹ لوں گا۔ 1986-87 کی بات ہے۔ سکول ٹائم کے بعد چھٹی کے دوران بس سٹاپ پہ ہم بیٹھے تو اخبار سامنے آیا۔ اخبار کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا تھا کار بلی کھا گئی۔ تو تجسس ہوا کہ چلو اس خبر کی مزید اس کو پڑھا جائے۔ تو جب مزید خبر پڑھی، بقیہ حصہ پڑھا، تو اس میں تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ کیونکہ میں بکھر سے ہوں اور یہ ہمارے بکھر اور میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں لوگ اس وقت ابھی بھی کرتے ہیں، بہرحال اس وقت یہ بٹیروں کا شکار بہت زیادہ ہوتا تھا، اور بٹیر کی لڑائی بھی جو ہے وہ عروج پہ ہوتی تھی۔ لوگ بٹیر پالتے تھے اور لڑائیاں کرتے تھے، اور پیسوں پہ شرط لگاتے تھے۔ جس کا بٹیرہ جیتتا تھا اس کو پیسے دیے جاتے تھے جتنا انعام رکھا ہوتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں بٹیروں کی لڑائی ایک جگہ پہ لگی ہوئی تھی اور انعام رکھا ہوا تھا اچھا خاصا، تو ہجوم جمع تھا۔ یہ جو اخبار کی خبر ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں۔ تو ایک بٹیر جیت گیا، اور جیتنے والے کو غالباً اس دور میں 1986-87 میں 20-25 ہزار روپیہ انعام تھا یا 50 ہزار انعام تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ تو وہ اس بندے کو دیا گیا۔ اسی مجمع میں ایک شخص کھڑا تھا جو تھوڑا کھاتا پیتے گھرانے کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹویوٹا کرولا کی چابی تھی، اور اس دور میں ہو سکتا ہے کہ ٹویوٹا کرولا 2-2.5 لاکھ کی ہوگی۔ اس بندے نے دیکھا کہ یار اس ایک چھوٹے سے پرندے سے بٹیر اس نے 50 ہزار یا 25 ہزار یا جتنا واٹ ایور جتنا پیسہ ہے اس نے تھوڑی سی دیر میں کما لیا۔ اس نے آور دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے وہ کار کی چابی بٹیر کے مالک کو دی، اور بٹیر ہتھیا لے لیا۔ تو بٹیر والا وہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، اس کو کیا اس سے لینا دینا کہ یہ کار ہے اور یہ بٹیر ہے۔ اس نے تو چابی فوراً لے لی اور بٹیر دے دیا اس کو۔ ہوا یہ کہ وہ بندہ بٹیر گھر لے کے گیا۔ رات کو اس نے پنجرہ جو ہے وہ چارپائی کے پائے کے ساتھ لٹکا دیا اور سو گیا مزے سے۔ صبح اٹھا تو بٹیر پہ نظر پڑی، خود کھانے لگا، تو اس نے کہا اس کو بھی میں کھلا دوں۔ تو نیچے سے وہ جالی پھٹی ہوئی تھی اور بٹیر غائب تھا، اور ادھر ادھر دیکھا تو ایک سائڈ پہ کچھ پر پڑے تھے، اور بلی نے یعنی اس کو محسوس ہوا کہ یہ بلی لے گئی ہے، اس کو بلی نے کھا لیا۔ تو اس نے فوراً صبح جا کے اپنا ماجرا جو ہے وہ نیوز رپورٹر کو بتایا کہ بھائی میرے ساتھ تو اس طرح کا حادثہ ہوا ہے، تو تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نصیحت ہو کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے جس کام کا پتہ نہ ہو۔ تو اس نے اخبار میں وہ خبر شائع کروا دی، اور کار بلی کھا گئی اس حساب سے۔ اصل میں اس خبر سے یہ میں نے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ برڈ اس نے لیا اور جا کے رکھ دیا۔ مجھے پتہ ہے، میں نے بٹیر کا شکار بھی کھیلا ہوا ہے اس دور میں، اور بٹیر رکھے بھی ہیں، تو بٹیر پالے بھی ہیں، لڑائی کے لیے بھی ہم لوگ تیار کرتے تھے۔ بٹیر کو تیار کرنے کے لیے اس کو بٹیر ٹیمڈ نہیں ہوتا، اور ٹیمڈ ہوتا ہے تب وہ لڑائی کے پیڑ میں جو ہے جا کے بیٹھتا ہے اور لڑتا ہے اور اڑتا نہیں ہے۔
تو اس کو ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، سارا دن ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، وہ ہاتھ میں اس کو ہاتھ کی مار ملتی ہے، پسینے کی مار ملتی ہے، اور پھر اس کو ہاتھ کے ساتھ کچھ بادام وغیرہ بھی کھلانے پڑتے ہیں، پھر اس کو مٹی کے اندر بھی کھیلنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، مٹی کے اندر پاس بیٹھ کے، اور بھی اس کے ساتھ اس کو مقصد ہے کہ یہ جو نمی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی چھوڑا جاتا ہے۔ ٹیم کرنے کے لیے بٹیرے کے اوپر بہت سارا زور لگانا پڑتا ہے اور بہت ساری اچھی خوراک دینی پڑتی ہے، اور جا کے کہیں مہینے میں جا کے وہ ٹیمڈ ہوتا ہے اور لڑائی کے قابل ہوتا ہے۔ پھر اس کا خوراک کے لیے بھی مزید بھی بندوبست اسی طرح کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو رکھنے کی جگہ بھی اس کی ایسی ہونی چاہیے جہاں وہ بلی چوہے سے محفوظ رہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور میں اس مثال کو اس برڈ کے حوالے سے بھی لوں گا کہ جو بھی فینسیئر اس میں آ رہے ہیں وہ پہلے بنیادی معلومات ضرور لیں کہ برڈ سلیکٹ کرنے کی جو رکھنے کی جگہ ہے وہ بھی سلیکٹ کرنی چاہیے۔ پھر برڈ کو یعنی گرمی اور سردی کے حساب سے بھی دیکھنا چاہیے کیسے رکھنا ہے۔ پھر برڈ کی خوراک کے بارے میں بھی بنیادی معلومات لینی چاہیے کہ گرمی اور سردی میں کون سی خوراک دینی چاہیے۔ پھر اس کو یعنی بیماری کے دوران بھی اس کو دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کون سی میڈیسن دینی ہے۔ پھر یہ آپس میں لڑ بھی جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ پھر ان کو بلی، چوہا، مائٹس اور چھپکلی وغیرہ یا ان چیزوں سے بھی اس کو محفوظ رکھنا ہے کہ ان چیزوں کا بھی وہاں ڈیرا نہ ہو، گزر نہ ہو، اندر نہ آئیں، تاکہ یہ اس متاثر نہ ہوں، مقصد ہے کہ چوہا بلی سے زخمی نہ ہوں۔ اور پھر بریڈنگ سیزن میں ان کو کس طرح رکھا جاتا ہے، پیئرنگ کیسے کی جاتی ہے، ایج کتنی ہونی چاہیے، اور کیج کتنا ہونا چاہیے، اور خوراک پھر بریڈنگ سیزن میں کون سی دینی چاہیے، سافٹ فوڈ کس طرح دینا چاہیے، اور بریڈنگ باکس کس طرح لگانے چاہیے، نیسٹنگ کس طرح کرنی چاہیے، اور پھر انڈوں کے دوران انڈوں کی چیکنگ کس طرح کی جائے، فرٹیلٹی انفرٹیلٹی کیا ہوتی ہے، یہ چیز بھی معلومات اس کی بھی ہونی چاہیے۔ چک فوسٹر کیئر کس طرح کیے جاتے ہیں، انڈے فوسٹر کیئر کیے جاتے ہیں، اس چیز کی بھی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اور بچے اگر جو خوراک نہیں کھاتے، پیرنٹس خوراک نہیں دیتے، ان کو خوراک کیسے دینی چاہیے، یعنی یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور مقصد ہے کہ آپ سمجھیں کہ کافی ساری چیزیں ہیں، یہ بڑے فینسیئر نے بتائی ہوں گی، انہی سے ہم نے بھی سیکھی ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے فوسٹر کرنے آپ نے، اور کس طرح آپ نے فیڈ، کون سی فیڈ، کس طرح فیڈ کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ چیزیں بعد کی بات ہے، لیکن یہ چیزیں سیکھنی ضرور چاہیے ہر آدمی کو کہ یہ کیا کیا ان کے لیے سود مند ہے، ان کی بچت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اور روزمرہ کی روٹین کس طرح ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بھی چیز ہے وہ مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک روٹین میں چل جاتے ہیں تو گو تھرو ہو جاتے ہیں تو پھر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ابھی دیکھیں کہ عورتیں بھی اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں، بچیاں اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔ میں بذات خود سارا دن آفس میں ہوتا ہوں، اور گھر پہ میری مسز یا میری بیٹی ہے اور بہو ہے، وہ اس چیز کی کیئر کرتی ہیں۔ سارا دن وہی ہوتی ہیں، 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے میں غیر حاضر ہوتا ہوں تو وہی کرتی ہیں، میں تو صرف ان کو واچ کرتا ہوں، اور وقت پہ جو خوراک ہوتی ہے وہ دیتا ہوں، انڈے چیک کرتا ہوں، چک چیک کرتا ہوں، نیسٹنگ، باکسنگ، کیج وغیرہ، کیئرنگ، میڈیکیشن، یہ ساری میں خود کرتا ہوں، لیکن وہ بھی بہت سارا کام کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امپاسبل نہیں ہے، مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے، اور آپ اس ہابی میں آئیں۔ لیکن یہ میں نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ میں نے جنرل انفارمیشن ہیں، ان کی گہرائی میں بندہ آہستہ آہستہ جاتا ہے تو ایکسپیرینس ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن پہلے معلومات ضرور لیں۔ وہ بٹیر والا کام نہیں کرنا کہ برڈ پہلے لگا لیں اور بعد میں پوچھتے پھریں، اور دوائیاں، اور مقصد ہے کہ کس طرح ان کو پالنا ہے، کس طرح رکھنا ہے۔ یہ بنیادی انفارمیشن تھی، یہ ہر بندے کو حاصل کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید تفصیل بتاؤں گا، ایکسپیرینس اپنا بتاؤں گا کہ میرے ساتھ پہلا سال کس طرح رہا، دوسرا کس طرح رہا، اور تیسرا بھی سٹارٹ ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔